بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے نظم نمبر 4 اردو 12ویں جماعت نثار میں تیری گلیوں کے فیض احمد فیض کی یہ نظم ہے کہ اس کی تشریح اور فنی محاسن و صناعی بدائیں حاضر خدمت ہیں پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں، 12ویں جماعت، فیڈرل بورڈ، اسلام آباد، پاکستان۔ نظم نثار میں تیری گلیوں کے حیت کے اعتبار سے مسدس ترکیب بند نظم ہے اور ماخذ دست صبا۔ نظم کا مرکزی خیال وطن کی محبت میں قربانی اور ظلم کے خلاف باغیانہ عزم ہے۔ فیض اس نظم میں محبوب در حقیقت وطن کی علامت ہے کہ گلیوں پر جان قربان کرنے کے جذبے کو پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ موجودہ ظالمانہ نظام پر شدید تنقید بھی کرتے ہیں۔ نظم میں ذاتی محبت کو اجتماعی محبت یعنی وطن، انقلاب، انسانیت میں ضم کر دیا گیا ہے۔ یہ نظم صرف عشقیہ نہیں بلکہ ایک انقلابی منشور ہے جو مظلوم عوام کو ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی ترغیب دیتی ہے۔ نظم کا خلاصہ قربانی کا اعلان۔ شاعر وطن کی گلیوں پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ قربانی بے مقصد نہ ہو۔ اس کا مقصد محبوب یعنی وطن تک حقیقی طور پر پہنچنا ہے، نہ کہ راستے ہی میں مارا جانا۔ ظالمانہ نظام کی تصویر نظم کے پہلے بند میں موجودہ نظام حکومت کی مکاری کو بے نقاب کیا گیا ہے، جہاں انسان سنگ و خشت تو مقید ہیں، لیکن ظالم سگ کا معنی کتا، فارسی میں سگ کتے کو کہتے ہیں، تو سگ آزاد ہیں۔ کوئی شخص آزادی سے سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ انصاف کی عدم دستیابی۔ دوسرے بند میں بتایا گیا ہے کہ ظالم حکمرانوں کے پاس ظلم کرنے کے لیے بہانے موجود ہیں۔ انصاف کے ادارے یعنی مدعی منصف بھی اہل ہوس کے ہاتھ میں ہیں، جس کی وجہ سے سچے وطن پرستوں کو انصاف نہیں مل پاتا۔ قید میں بھی امید۔ تیسرے بند میں قید کے حالات میں بھی شاعر کے دل میں وطن کے لیے امید زندہ ہے۔ ہر شام اور ہر صبح اسے وطن کی آزادی اور خوشحالی کی نوید دیتی ہے۔ یہ بند مایوسی پر امید کی فتح کو ظاہر کرتا ہے۔ تاریخی جد و جہد۔ چوتھے بند میں کہا گیا ہے کہ ظلم اور اس کے خلاف جد و جہد کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ سلسلہ تاریخ سے چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے شاعر قسمت سے شکایت نہیں کرتا اور صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ یقین کامل اور فتح کی امید۔ آخری بند نظم کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ شاعر کو پختہ یقین ہے کہ موجودہ جدائی عارضی ہے اور ظالم کی حکمرانی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ جو لوگ وطن سے وفا کا عہد مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس وقت کی تمام سختیوں کو برداشت کرنے کی طاقت موجود ہے۔ نظم نثار میں تیری گلیوں کے۔ پہلا بند۔ نثار میں تیری گلیوں کے، اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ مذکورہ بند کے الفاظ معانی۔ نثار نثر کا معنی بکھیرنا سے بنا ہے، نثر سے بنا ہے نثار، اور عربی لفظ ہے قربانی، معنی اس کا قربان، فدا ہونے کے معنی میں۔ رسم عربی لفظ ہے، معنی اس کا رواج، دستور۔ طواف عربی زبان کا لفظ ہے، معنی کسی چیز کے گرد گھومنا، یہاں وطن کے گرد محبت کا اظہار۔ اہل دل عربی و فارسی زبان کا مرکب، محبت کرنے والے، اہل محبت، یہاں انقلابی کارکن مراد ہے۔ بست و کشاد فارسی زبان کا مرکب ہے، معنی قید و آزادی، رکاوٹ اور وسعت۔ سنگ و خشت
فارسی زبان کا مرکب ہے، معنی پتھر اور اینٹ، استعارہ قیدی انسانوں کے لیے ہے۔ مقید عربی زبان کا لفظ ہے، معنی اس کا قید میں یعنی پابند۔ سگ فارسی زبان کا لفظ ہے، معنی اس کا کتا۔ استعارہ غلام، صفت اور چاپلوس لوگوں کے لیے۔ بند نمبر 1 کا مفہوم، شاعر اپنے وطن کے حالات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس دھرتی پر قربان ہوں، مگر اس وطن میں ایسی ریت بن گئی ہے کہ کوئی سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ آزادی اور خود مختاری کا دم بھرنے والوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جھکے رہیں۔ جو بھی وطن کی محبت میں طواف کو نکلتا ہے، یعنی وطن کی خدمت اور سچائی کی جستجو کرتا ہے، اسے اپنی جان اور عزت چھپانی پڑتی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اہل دل یعنی سچائی اور انسانیت والے پابند سلاسل ہیں، اور سگ یعنی چاپلوس اور غلام صفت لوگ آزاد گھوم رہے ہیں۔ بند نمبر 1 کی تشریح۔ پہلا مصرع، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، اس بات کا اعلان ہے کہ شاعر اپنی جان اور روح وطن پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے فوراً بعد شاعر ایک تلخ حقیقت بیان کرتا ہے۔ وطن میں رواج یہ بن گیا ہے کہ کوئی سر اٹھا کر یعنی عزت اور آزادی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہاں ظلم اور جبر نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ خودداری کو دبایا جاتا ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اگلے مصروں میں شاعر سچے محب وطن کو ایک زائر کے طور پر پیش کرتا ہے، جو وطن کو خانہ کعبہ کی طرح مقدس سمجھ کر اس کا طواف کرنے کو نکلتا ہے، لیکن اسے نظر چرا کر یعنی چھپ چھپا کر اور ڈر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اسے اپنی جان اور وجود کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ یہ منظر انفرادی آزادی کے فقدان اور خوف کی فضا کو نمایاں کرتا ہے۔ آخری 2 مصروں میں شاعر طنز کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ زمانہ اہل دل کے لیے قید و بند کا ہے۔ یہاں انسان جو پتھر اور اینٹ کی مانند بے جان کر دیے گئے ہیں، پابند سلاسل ہیں، جبکہ سگ یعنی چاپلوس اور مفاد پرست لوگ آزاد ہیں۔ گویا معاشرے کے اصل رہنما اور محبت کرنے والے قید میں ہیں، جبکہ جھوٹے اور چاپلوس طاقتور اور آزاد ہیں۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تن کو سے نہ ٹالے جائیں گے۔ روگ ایسے بھی غم یار سے لگ جاتے ہیں، روگ ایسے بھی غم یار سے لگ جاتے ہیں، در سے اٹھتے ہیں تو دیوار سے لگ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن میں ظالم معاشروں کی یہی تصویر کشی کی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، یعنی ظلم و جبر کے ماحول میں سچائی کو جھکایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ترجمہ، بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہی فیض کا پیغام ہے کہ حق کہنے والے پابند سلاسل ہیں، لیکن ان کا عزم زندہ ہے۔ تجزیہ، اس بند میں فیض نے ظلم، غلامی اور جبر کے نظام پر بھرپور طنز کیا ہے۔ یہ صرف سیاسی حالات کی عکاسی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا آئینہ ہے، جہاں ہمیشہ حق گو قید کیے جاتے ہیں اور جھوٹے و چاپلوس آزاد گھومتے ہیں۔ فیض کی شاعری میں وطن کے لیے محبت اور قربانی کے جذبے کے ساتھ ساتھ ظلم کے خلاف بغاوت کا شعور بھی ملتا ہے۔ اس بند کی معنویت آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ ہر دور کے جابر نظام پر صادق آتی ہے۔ فنی محاسن و صنعت تضاد، مقید اور آزاد کا تضاد نظم کے تاثر کو گہرا کرتا ہے۔ مقید کا معنی جن کو قید کر دیا گیا ہو، بند کر دیا گیا ہو، پابند سلاسل کر دیا گیا ہو۔ آزاد کا معنی آزاد ہے، جو کھلے عام گھومتا پھرتا اور اپنی اظہار رائے کر سکتا ہے۔ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ یہ تضاد سیاسی صورتحال کی الٹ پلٹ کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرتا ہے، جہاں بے جان دیواروں کی طرح اہل حق قید ہیں اور ظالم یعنی سگ آزاد ہیں۔
استعارہ، اے وطن، محبوب کو وطن کا استعارہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ طواف، محبت کے چکر کو خانہ کعبہ کے مقدس طواف سے تشبیہ دی گئی ہے، جس سے محبت کی عظمت و تقدس ظاہر ہوتا ہے۔ صنعت تضاد، نظر چرا کے چلے بمقابلہ سر اٹھا کے چلے، خوف اور آزادی کے درمیان زبردست تضاد پایا گیا ہے۔ تشبیہ مضمر، اہل دل کی وطن سے محبت کو طواف سے تشبیہ دینا ایک ضمنی تشبیہ ہے جو مذہبی عقیدت کے ذریعے حب الوطنی کی شدت کو واضح کرتی ہے۔ جملوں کی تکرار، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے میں وزن اور آہنگ کی یکسانیت مجبوری اور خوف کی فضا کو مزید پر اثر بناتی ہے۔ بند نمبر 2، عزیز ناظرین، طلبہ و طالبات، محترم سامعین، جو اردو پروفیسر یوٹیوب چینل پر نئے ویورز ہیں، ان سے میری التماس ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ بند نمبر 2، بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں۔ مذکورہ بند کے الفاظ معانی، ظلم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی نا انصافی، زیادتی۔ دستے بہانہ جو فارسی ترکیب ہے، ہاتھ جو ہمیشہ عذر تلاش کرتا ہے۔ اہل جنوں عربی و فارسی کا مرکب ہے۔ دیوانہ صفت لوگ، یہاں مراد وہ مخلص لوگ جو وطن پر جان دینے کو تیار ہوں۔ نام لیوا فارسی و عربی کا مرکب ہے۔ وفادار، معنی اس کا وفادار، پیروکار۔ اہل ہوس فارسی زبان کا مرکب ہے، لالچی لوگ اور ذاتی مفاد پرست۔ مدعی عربی لفظ سے دعویٰ کرنے والا، اسم فاعل ہے۔ منصف اسم فاعل ہے، انصاف کرنے والا عربی کا لفظ ہے۔ منصفی عربی لفظ ہے، عدل و انصاف۔ فراق عربی لفظ ہے، اس کا معنی جدائی، ہجر۔ بند نمبر 2 کا مفہوم، شاعر کہتا ہے کہ ظالم حکمرانوں دستے بہانہ جو کے لیے تو یہی بہت ہے کہ ملک میں ابھی بھی وطن کے دیوانے اور نام لیوا موجود ہیں۔ بدترین صورتحال یہ ہے کہ لالچی اور مفاد پرست اہل ہوس ہی ایک طرف الزام لگانے والے مدعی ہیں اور دوسری طرف انصاف کرنے والے منصف بھی بن بیٹھے ہیں۔ ایسے میں مظلوم کسے وکیل کرے اور کس سے انصاف کی امید رکھے؟ فیض بڑی شدت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ عدالتوں اور فیصلوں پر بھی مفاد پرستوں کا قبضہ ہے۔ اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ خود ظالم ہیں وہی مدعی اور منصف بن کر دوسروں پر فیصلے صادر کرتے ہیں، آرڈر چلاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں کسی سچے وکیل کی تلاش بھی فضول ہے، کیونکہ عدل و انصاف مکمل طور پر دفن ہو چکا ہے۔ تاہم فیض تسلی دیتے ہیں کہ ظلم میں رہنے والے بھی اپنا وقت گزار رہے ہیں اور وطن کی جدائی کے غم میں صبح و شام کرتے ہیں۔ بند نمبر 2 کی تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ ظلم کے کرنے والے ہمیشہ بہانے بناتے ہیں، ان کا مقصد اپنے جبر کو چھپانا اور لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ ظلم کبھی کھلے عام اپنے وجود کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ جواز تراشتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دست بہانہ جو کی ترکیب نہایت بلیغ ہے، ان اہل جنوں کا ذکر کرتا ہے جو دیوانوں کی طرح وطن کے عشق میں گرفتار ہیں۔ یہ لوگ دنیاوی فائدے نہیں دیکھتے بلکہ صرف قربانی اور محبت کو اپنا نصب العین بناتے ہیں۔ یہاں اہل جنوں علامتی طور پر ان انقلابیوں اور محب وطن لوگوں کے لیے آیا ہے جو جبر کے نظام سے نہیں ڈرتے۔ جھوٹ بولا کہ سچ کی خو نہ گئی، جھوٹ بولا کہ سچ کی خو نہ گئی، آپ سے کچھ کہا تو کہہ نہ سکے۔ یہ منظر قرآن کی ان آیات کی یاد دلاتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ لیکن یہاں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ترجمہ، تم سے پہلے لوگوں کو اسی بات نے تباہ کیا کہ جب ان میں کوئی بڑا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ یہی حالت شاعر
اپنے وطن کے نظام عدل میں دیکھ رہا ہے۔ بند کے آخری 2 مصروں میں شاعر بتاتے ہیں کہ باوجود ان سب مظالم کے مخلص محب وطن لوگ اپنے دن اور رات گزار رہے ہیں۔ وہ اپنے وطن کی جدائی اور غلامی کے کرب میں صبح و شام بسر کر رہے ہیں۔ ان کا یہ درد ایک مسلسل عبادت اور قربانی کا استعارہ ہے۔ سنی نہ ایک بھی ظالم نے آرزو دل کی، سنی نہ ایک بھی ظالم نے آرزو دل کی، یہ کس کے سامنے ہم عرض حال کر بیٹھے۔ اس بند میں فیض نے عدل و انصاف کے بگڑے ہوئے معیار پر بھرپور تنقید کی ہے۔ ان کا یہ احتجاج کسی ذاتی محرومی کا نتیجہ نہیں بلکہ اجتماعی شعور کی علامت ہے۔ وہ وطن کے مخلص لوگوں کو اہل جنوں کہتے ہیں کیونکہ وہ دنیاوی فائدے کے بجائے قربانی اور عشق کی راہ پر چلتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اہل ہوس نے نظام عدل کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ شاعر ان مظالم کے باوجود مایوس نہیں بلکہ ثابت قدم ہے، اور اس کی امید ان محب وطن لوگوں سے بندھی ہے جو صبح و شام فراق وطن میں اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ بند فیض کے انقلابی نظریے کی جھلک ہے، جہاں وہ ظلم کو بے نقاب کرتے ہیں اور قربانی کے ذریعے آزادی کا خواب زندہ رکھتے ہیں۔ فنی محاسن و صنعت تضاد، اہل ہوس اور اہل جنوں کے تقابل سے سیاسی و اخلاقی کرپشن کی جھلک ملتی ہے۔ صنعت اہام، اہل جنوں میں اہام پایا جاتا ہے جس سے دیوانگی اور عشق وطن دونوں معنی نکلتے ہیں۔ صنعت مراعات النظیر، مدعی، منصف، وکیل سب عدالتی اصطلاحات ہیں جو انصاف کے پس منظر میں استعمال ہوئیں۔ حسن بیان، ظلم اور انصاف کے فقدان کی عکاسی بڑے مؤثر انداز میں کی گئی ہے۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ بند نمبر 3، نظم نمبر 4۔ بجھا جو روزن زنداں تو دل یہ سمجھا کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سایہ دیواروں در میں جیتے ہیں۔ الفاظ معانی، روزن فارسی زبان کا لفظ ہے کھڑکی یا روشن دان، زنداں فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے قید خانہ، مانگ ہندی اور فارسی زبان کا لفظ ہے پیشانی کی لکیر، تقدیر یہاں روشنی کی علامت، سلاسل عربی زبان کا لفظ ہے زنجیریں، ہتھ کڑیاں، گرفت فارسی زبان کا لفظ ہے گرفتاری، قید دیوار و در فارسی زبان کا مرکب ہے دیوار اور دروازہ، سحر صبح، طلوع آفتاب یہاں آزادی، کامیابی عربی لفظ ہے، سحر عربی لفظ ہے، رخ چہرہ فارسی زبان کا لفظ ہے رخ، اور تصور شام و سحر رات اور دن کا تصور، امید اور مایوسی کی کشمکش عربی لفظ عربی اور فارسی مرکب، گرفت سایہ سایہ کی گرفت، قید اور پابندی فارسی زبان کا مرکب۔ بند نمبر 3 کا مفہوم، قیدی شاعر زندان کی کھڑکی سے جب اندھیرا چھٹتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وطن کی مانگ ستاروں سے بھر گئی ہو، یا جب زنجیریں روشنی میں چمکتی ہیں تو وہ خوش فہمی میں سمجھتا ہے کہ اب آزادی کی سحر بکھر گئی ہوگی۔ حقیقت میں وہ قید میں ہے، لیکن اس کا تصور شام و سحر میں زندہ رہتا ہے اور وہ انہی خوابوں کے سہارے زندان کی سختیوں میں جی رہا ہے۔ بند نمبر 3 کی تشریح، یہ بند قید و بند کی صعوبتوں کے باوجود امید کی کرن کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر قید خانے میں بیٹھا اپنے وطن کی آزادی اور خوشحالی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ہر شام کی آمد پر وہ سمجھتا ہے کہ وطن کی رونقیں بڑھ گئی ہوں گی، اور ہر صبح اس کی زنجیروں کی چمک اسے وطن کی آزادی کی نوید دیتی ہیں۔ فیض کے شخصی تجربات، جیل کی صعوبتیں اس بند میں واضح ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ انقلابی جد و جہد میں قید و بند سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان حالات میں بھی امید کو زندہ رکھنا چاہیے۔ یہ بند فیض کی شاعری کے رومانی انقلابی رنگ کو نمایاں کرتا ہے۔ فیض کے نزدیک تخیل اور امید وہ واحد ہتھیار ہیں جو جیل کی حقیقت یعنی زنداں سلاسل کو شکست دے سکتے ہیں۔ وہ زنداں کی علامتوں کو آزادی کی علامتوں میں بدل سکتے ہیں۔ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم
نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ سلاسل کا چمکنا بظاہر قید کی تکلیف دہ نشانی ہے، لیکن فیض اسے سحر کی چمک قرار دے کر باطنی فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ دراصل مادی قید سے روحانی آزادی کا سفر ہے۔ انقلابیوں کے لیے ہر زنجیر آنے والی آزادی کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ مارکسسٹ اور انقلابی نظریہ ہے کہ انسان کی فکری آزادی کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ آخری مصروں میں یہ تصوراتی زندگی ہی ان کی بقا کی حکمت عملی ہے۔ غیر تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، یہ جسمانی طور پر قید ہیں، گرفت سایہ دیوار و در، مگر ان کا ذہن اور روح مستقبل کی صوب میں آزاد ہیں۔ تحمل اور جد و جہد کا ایک ایسا امتزاج ہے جو فیض کی شاعری کو لازوال بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں امید اور صبر کی اہمیت کو بار بار دہرایا گیا ہے، جو شاعر کے اس بند کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ترجمہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ فیض کا یہ تصور کہ سلاسل میں سحر دیکھنا اسی رحمت اور امید کو قید کی شدید ترین حالت میں بھی برقرار رکھنے کا نام ہے۔ فنی محاسن و صنعت حسن تعلیل، زنجیروں کا چمکنا بظاہر کسی اور وجہ سے ہوتا ہے، مگر شاعر اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ وطن کے رخ پر سحر بکھر گئی ہے۔ یہ ظلمت کو امید میں بدلنے کی شاعرانہ کوشش ہے۔ استعارہ سلاسل معنی اس کا زنجیریں، قید اور جبر کا استعارہ ہیں، جبکہ سحر اور ستارے آزادی اور امید کی علامت ہیں۔ تشبیہ و استعارہ کا حسین امتزاج، تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، وطن کو ایک محبوب بنا کر پیش کرنا اور اس کے افق کو مانگ سے تشبیہ دینا جو رومانیت اور سیاسی حب الوطنی کو یکجا کرتا ہے۔ صنعت ایہام، بجھا جو روزن زنداں میں ایہام ہے کہ آیا روشنی قید خانے کی بجھی یا باہر کی روشنی آئی۔ تصویر کشی، یہ بند قید خانے کے اندر سے نئے تخیلات اور بیرونی مناظر کی انتہائی پرکشش تصویر کشی کرتا ہے، جو پڑھنے والے کو قیدی کی ذہنی حالت سے جوڑتا ہے۔ پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔